بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قلت باب البناء ضد الاعرابی۔ اب یہاں سے نیا باب مبنی کا بیان شروع فرما رہے ہیں۔ یہ تقریباً آدھی نصف کتاب تک چلنے والا ہے، 50-60 صفحے میں مبنی کا بیان چلنے والا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں البناء ضد الاعرابی، مبنی ہونا یہ معرب ہونے کی ضد ہے۔ اب بنا اس کا لغوی معنی حاشیہ نمبر 8 میں دیکھو، وضع شیء علی شیء علی وجہ یقتضی الثبوت والدوام۔ لغت کے اندر مبنی بنا کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز پر کسی دوسری چیز کو رکھنا اس طور پر کہ اس ثبوت اور دوام کا وہ تقاضا کرتا ہو، یعنی ہمیشگی کا تقاضا کرتا ہو۔ کیونکہ اعراب آتا ہے، اصل تو اعراب ہے کسی چیز کو دینا۔ اب اعراب کی جگہ اگر مبنی آ گیا تو اس پر جو اعراب اب آئے گا، سکون پر مبنی، ضمہ پر مبنی، رفع پر مبنی، تو جو اعراب آئے گا وہ اب اس پر لازماً رہے گا۔ اس لیے کہتے ہیں نا بھائی عامل کے بدلنے سے مبنی کا آخر کا حرف بدلتا نہیں ہے۔ تو کہہ دیا کہ معرب ہونا، مبنی ہونا کیا ہے؟ معرب ہونے کی ضد ہے۔ یعنی ایک مرتبہ ایک حرف پر اگر وہ مبنی ہو گیا اور اس پر ایک حرکت آ گئی، ضمہ آیا، کسرہ آیا، جیسے ہا اولائی، ہا اولائی پر کیا آیا؟ حمزہ پر کسرہ آیا۔ اب یہ ہا اولائی کا کسرہ کبھی بھی بدلنے والا ہے نہیں۔ ہا اولائی کا کسرہ ہمیشہ، تو کہہ رہے ثبوت اور دوام کا متقاضی ہو، یعنی ہمیشہ وہ اعراب اس پر رہے گا۔ سمجھ گئے؟ تو اسی کو کہہ رہا کہ البناء ضد الاعرابی، مبنی ہونا یہ معرب ہونے کی ضد ہے۔ والمبنی اما یضطرد فیہ السکون، اور مبنی میں یا تو اس میں سکون لازم ہوتا ہے، یعنی مبنی علی السکون ہوتا ہے، وہو المضارع المتصل بنون الاناث، اور وہ کون ہے مبنی علی السکون؟ وہ مضارع ہے جو جس کے ساتھ نون مؤنث متصل ہو، جیسے کہ یتربصن، جمع مؤنث کا نون متصل ہو، جیسے کہ یتربصن، یہ پہلے گزر چکا ہے۔ وَيُرْضِعْنَ أَوِ الْمَاضِي الْمُتَّصِلْ بِضَمِيرٍ رَفْعٍ مُتَحَرِّكٍ، یا تو مبنی علی السکون کون ہوگا؟ وہ ماضی جس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک متصل ہو، جیسے کہ ضربت، ضربنا۔ او السکون او نائبہ، یہ مبنی علی السکون یا نائب سکون ہوگا۔ وہو الامر، اور وہ فعل امر ہے، جیسے کہ اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، وغزو، وقشا اور ورمی۔ بھی تو متن چل رہا ہے، اب شرح کر رہے ہیں۔ وَقُولْ قَدْ مَضَىٰ أَنَّ الْإِعْرَابَ أَثَرٌ ظَاهِرٌ أَوْ مُقَدَّرٌ يَجْلِبُهُ الْعَامِلُ فِي آخِرِ الْكَلِمَةِ۔ سب سے شروع باب میں جہاں اعراب کا بیان شروع ہوا تھا وہاں بیان کر دیا تھا کہ اعراب کی اصطلاحی تعریف کیا کری تھی؟ اعراب کا لغوی معنی کیا بیان کیا تھا؟ ذهب يذهب۔ تو یہاں اعراب کا اصطلاحی، اعراب کا لغوی معنی ظاہر کرنا، ظاہر ہونا۔ تو اعراب کا اصطلاحی معنی شروع میں بیان کر چکے ہیں کیا؟ الاعراب اثر ظاہر و مقدر، اعراب و اثر ظاہر یا مقدر ہے کہ جس کو عامل لاتا ہے کلمے کے آخر کے اندر، اور اس کے فوائد و قوت بھی بیان کیے تھے کہ جس کو عامل لاتا ہے اس کے ذریعے کس کو نکال دیا، اور جس کو آخر کلمے میں لاتا ہے اس کے ذریعے بیچ کلمہ اجتماع ساکنین والا ہو کسرہ نکال دیا۔ یہ سب فوائد و قوت بھی تو بہت ہی محل امتحان بحث تھی، وہ بھی بھول چکے۔ تو کہا کہ اعراب کی تعریف گزر چکی کہ اعراب وہ اثر ظاہر یا مقدر ہے کہ جس کو عامل اس کلمے کے آخر میں لاتا ہے۔ اب یہ مبنی اس کی ضد ہے، اس کی ضد ہوگا تو کیا ہوگا؟ وَذَكَرْتُ هُنَا أَنَّ الْبِنَاءَ ضِدُّ الْإِعْرَابِ، اور میں نے یہاں ذکر کر دیا کہ مبنی ہونا معرب ہونے کی ضد ہے۔ فَكَأَنَّنِي قُلْتُ، گویا کہ میں نے کہہ دیا کہ لَيْسَ الْبِنَاءُ أَثَرًا يَجْلِبُهُ الْعَامِلُ فِي آخِرِ الْكَلِمَةِ، کہ مبنی ہونا وہ اثر نہیں ہے کہ جس کو عامل کلمے کے آخر میں لاتا ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ وَذَلِكَ كَالْكَسْرِ فِي هَؤُلَاءِ، اور جیسے کہ کسرہ ہاؤلائی کا، یہ عامل کے بدلنے کی وجہ سے نہیں آیا ہے، کوئی عامل جال اس سے پہلے نہیں ہے کہ جس نے کسرہ دیا ہو، سمجھ گئے؟ فَإِنَّ الْعَامِلَ لَمْ يَجْلِبَ، اس لیے کہ عامل اس کو لایا نہیں ہے، بِدَلِيلِ وُجُودِهَا مَعَ جَمِيعِ الْعَوَامِلِ، اس کی دلیل کیا ہے کہ تمام عامل کے اندر اس کے باقی رکھنے کے ساتھ ہاؤلائی رہے گا، اس سے پہلے جو بھی عامل بدلے ہاؤلائی کا کسرہ بدلنے والا ہے نہیں۔